اب ایک اور شعر سنیے اس کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی کہ دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو، دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو، مجھ کو ملنا ہے نبی سے مجھے مر جانے دو، اب زلیخا نہیں یوسف کی کٹے گی انگلی، زلف واللیل کو چہرے پہ بکھر جانے دو۔ آئیے حضرات، میں بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ خطابت کی دنیا میں قدم رکھتا ہوں، اور خطابت کرنے کے لیے ایک شعلہ نوا وائس دھماکہ خیز خطیب، کروڑوں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والا ادیب، ایوان باطن میں زلزلہ پیدا کرنے والا امیر، شہنشاہ فقہ و تدبر حضرت مولانا عبدالسلام عادل ندوی سے ملتمس ہوں کہ حضرت والا مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے ہم سامعین کو نوازیں۔ یہ اصلاح معاشرہ کا سر، دن بھی سونا رات بھی ویرا اور سحر بھی کالی ہے، دن بھی سونا رات بھی ویرا اور سحر بھی کالی ہے، ہر چہرے پر خوف لکھا ہے یہ کیسی خوشحالی ہے، آج بہت خاموش ہے دریا ملا ہو ہوشیار رہو، دریا کی ایک خاموشی طوفان اٹھانے والی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ پورا ہوا ایک شوق بھی میرا، ادا ہوئی ایک سنت بھی، دنیا بھر نے کتے پالے میں نے بکری پالی ہے، دنیا بھر نے کتے پالے میں نے بکری پالی ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ولم يعقر كبيرنا فليس منا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اما بعد، معزز علماء کرام، مہمانان اعزام، بزرگوں، دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، رات اتنی طویل ہو چکی ہے کہ کچھ بولنا بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آپ کو ناراضگی نہ ہو جائے کہ ہم کتنی دیر بیٹھے رہے، مگر تابوت میں لگنے والے آخری کیل کی طرح میرا نمبر آیا ہے اور حکم ہوا ہے کہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں۔ انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں دعا ہوگی اور آپ اپنے گھر جائیں گے۔ تقریباً عشاء کے بعد سے مسلسل باتیں ہوئی، ہر ایک موضوع پر آپ لوگوں نے باتیں سنی اور کونوں کو اچھا لگا، کسی کے دل کو اچھا لگا، اشعار سن کے لوگوں نے واہ واہ کہا اور سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس قوم کو سماعت کی عیاشی ہو گئی، کونوں کی عیاشی ہو گئی، لوگ باتیں سن لیتے ہیں اور واہ واہی کر کے چلے جاتے ہیں، اس پر عمل کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوا کرتا۔ ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، آج کا پورا جلسہ شعر کے حوالے، مغرب سے بیٹھا ہوا، عشاء سے بیٹھا ہوا، مسلسل شعر و شاعری ہی چل رہی ہے۔
حالانکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ شعراء وہ تو گمراہیوں میں بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن کی بات ہے، دین کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، حضور اکرم علیہ السلام کے فرمودات اور آپ کے عمل، آپ کی زندگی کے واقعات سے مسلمانوں کو کوئی تعلق نہیں۔ نظم پڑھا جائے، اشعار پڑھا جائے، دل کو مزہ آتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ یہ تو شیطان نے لوگوں کے دلوں پر قبضہ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال ایک شاعر نے کہا باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، جگنو کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے۔ عشاء کے بعد سے آپ مسلسل علماء کرام کی گفتگو سن رہے ہیں۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ باتیں سن لینے سے، قرآن کی باتیں سن لینے سے، حدیث کی باتیں سن لینے سے، علماء کرام کی باتیں سن لینے سے اس قوم کی تقدیر بدلنے والی نہیں ہے۔ وہ وقت ختم ہو چکا ہے جب آپ باتیں سن لیا کرتے تھے، اب وقت آ چکا ہے کہ آپ عمل کے میدان میں۔ کب تک یہ غفلت کی زندگی چلے گی؟ کب تک یہ تنہائی کی اور کب تک یہ پریشانی کی اور کب تک یہ تباہی کی زندگی ہم گزارتے چلے جائیں گے؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ مسلمان قوم اور مسلمان قوم کے ذمہ داران اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں یہ وہ کس کیٹیگری میں جا چکا ہے اور ہماری حش اور ہمارا حش اس ملک کے اندر کس حد تک نیچے گر چکا ہے۔ کیا آپ نے سچن کمیٹی کی رپورٹ نہیں سنی کہ مسلمانوں کے حالات، مسلمانوں کے اقتصادی، معاشی، تعلیمی اور سماجی حالات کا جائزہ کانگریس نے جب سچن کمیٹی بنا کر جب مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیا تو آپ کو معلوم ہے اقتصادی حالات پر، معاشی حالات پر، تعلیمی حالات پر آج مسلمان کس پائیدان پر، کس پوزیشن پر، کس مقام پر؟ دنیا میں سب سے چھوٹی قوم جسے ہم ڈوم کہتے ہیں، جسے ہم ہاری کہتے ہیں، جسے ہم شودر کہتے ہیں، اس سے بھی نیچے ہم جا چکے ہیں۔ نہ تعلیم میں ہم آگے ہیں، نہ معاشیات میں ہم آگے ہیں، نہ اقتصادیات میں ہم آگے ہیں، نہ اکنومکس میں ہم آگے ہیں، نہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہماری کوئی قائدانہ صلاحیت ہے، لیڈرشپ ہے، اور نہ کسی پروفیشنل جاب میں ہم کہاں پر؟ اور ہم خوش ہیں، ہم خوش ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ تو آج یہ وقت نہیں ہے کہ آپ موبائل کھول کر یوٹیوب پر مولانا کی بیانوں کو سن لیں، علماء کے خطابات کو سن لیں اور اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دیں۔ اسٹیج پر ذمہ داران بیٹھے ہوئے، میرے سامنے بھی کچھ ذمہ داران بیٹھے ہوئے، مجھے مخاطب کرنا تھا نوجوانوں کو، مجھے مخاطب کرنا تھا، بہت سی باتیں بولنی تھی، لیکن وقت ہے ہی نہیں کہ میں کچھ بولوں یا کسی کو مخاطب کروں۔ جس کو مخاطب کرنا تھا وہ تو جا چکا ہے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریروں میں بارہا کہا نوجوان نسلوں کی حفاظت کرو۔ انگلش کا ایک بہت ہی مشہور پروورب ہے، فریز ہے، The youth is the father of the nation۔ یووا راشٹر کے پتا ہوتا ہے۔ وہ یوتھ، وہ نوجوان جو 15 سے 13 ایج کے بیچ میں ہے، جو 30s میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ یوتھ جو 15، 16، 17، 18 سال کی عمر میں زندگی گزار رہے ہیں، جن کی زندگی 20، 25 اور 30 سال کی ہو رہی ہے، وہ کل اس راشٹر، اس ملک کے باپ بننے والے ہیں۔
اس ملک کی ماں بننے والے ہیں، پھر اس کے بچے ہونے والے ہیں۔ سوال ایک اور بات میں ختم کروں، ذمہ داران بیٹھے ہوئے، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے۔ میری عمر لگ بھگ 35 سال کا، اللہ کا شکر ہے دینی تعلیم حاصل کیا، دینی علم کو جانتا ہوں، شریعت کو جانتا ہوں، ماں باپ کے اقدار کو جانتا ہوں، پڑوسی کے حقوق کو جانتا ہوں، اسلام مجھ سے کیا چاہتا ہے میں جانتا ہوں، قرآن کا کیا مطالبہ ہے میں جانتا ہوں، حضور اکرم علیہ السلام کے کیا فرمودات ہیں اور کیا مجھ سے مطالبات ہیں میں جانتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ وہ نسل جو آج 18 سال کا ہے، جو 15 سال کا ہے، جو 20 سال کا ہے، وہ اسلام کو کتنا جانتا ہے، قرآن کو کتنا جانتا ہے، نبی کو کتنا جانتا ہے، نبی کے فرمودات کو کتنا جانتا ہے؟ کیا وہ جانتا ہے اسلام کا کیا مطالبہ ہے، قرآن کا کیا مطالبہ ہے؟ وہ کیوں مسلمان ہے؟ مسلمان کیوں ہونا چاہیے؟ مسلمان میں اور غیر مسلم میں کیا ڈفرینسز ہے، کیا فرق ہے؟ کیا اس کی زندگی اور غیر مسلم یوتھ اور نوجوانوں کی زندگی ایک ہے یا پھر الگ ہے؟ اس کی آئیڈیالوجی، اس کی وچار دھارا، اس کی سوچ کیا دوسرے غیر مسلموں سے الگ ہے یا ایک ہے؟ اگر ہمارے نوجوان نسلوں یہ آئیڈیالوجی، یہ ذہنیت تیار نہیں ہو پا رہی، اگر وہ خود کو یہ نہیں کر پا رہے کہ میں مسلمان ہوں، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہ کہے میں مسلمان